الرحمن الرحیم۔ آفتاب احمد 8 اکتوبر کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام۔ ناظرین، 8 اکتوبر 2005 ایک ایسا دن گزرا ہے جس میں انتہائی شدت سے زلزلہ آیا صبح 8:52 پر پاکستان میں، اور اسپیشلی ایبٹ آباد کشمیر کے علاقوں میں، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے۔ تقریباً 4 لاکھ لوگ اس میں افیکٹ ہوئے، اور اموات کی جو تعداد ہے وہ ہے 73,000، اور 69,000 لوگ اس میں شدید زخمی ہوئے۔ اور کچھ فگر اگر کچھ اوپر نیچے ہیں تو سیم اسی طرح سے ہی ہیں۔ 2005 کا زلزلہ 8 اکتوبر انتہائی تکلیف دہ عمر گزرا ہے، اور اس میں بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سی عورتیں بیوائیں ہو گئیں، اور بہت سے گھر تباہ ہو چکے تھے۔ اس دن مانسہرہ، ایبٹ آباد اور کوہستان، بلتستان، یہاں پہ یہ زلزلہ آیا، اور جس میں بے تحاشا بلڈ کی ضرورت پڑی، بے تحاشا اموات ہوئیں، بہت سے لوگ گھروں کے نیچے دب گئے۔ آج کا دن ہم اس دن کو بھول نہیں سکتے، اور ہماری تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن یہ گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو آفٹر شاکس شروع ہوئے، اس میں لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ اب وہ دن تو گزر گیا، اب اس کے متعلق اس دن ایک سخت ترین دن گزرا ہے، سانحہ گزرا ہے، جس میں ہم لوگ ایبٹ آباد میں موجود تھے۔ میں خود فوارہ چوک میں موجود تھا، اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سردار عبدالمالک صاحب، انہوں نے بھی وہ دن دیکھا۔ اس دن یہ بھی ہزارہ میں یقیناً موجود ہوں گے، تو ان سے سنتے ہیں کہ وہ دن انہوں نے کیسے دیکھا تھا۔ جی سردار صاحب۔ اچھا جی، شکریہ آفتاب بھائی۔ اس دن میں ڈیوٹی پہ تھا، اسکول میں تھا، تو ایسا اتفاق کہ اس دن میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا وہ سبق بچوں کو پڑھا رہا تھا نا، تو میں کلیئر ان کو کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے وہ اس پہاڑ پہ کوڑا مارا تو زمین تھم گئی۔ انہوں نے بولا کیا آپ پہ انصاف نہیں ہو رہا؟ تو میں جب وہ زلزلہ جھٹکا ہوا شدت کا، تو میں باہر بھاگا، باہر بچوں کو بھی باہر نکالا، باہر گراؤنڈ میں آیا، اور یقین کریں میرے جسم کے ساتھ، میری ٹانگوں کے ساتھ بچے لپٹ گئے نا، اور واہ پکار شروع ہو گئی، بس شور شرابہ شروع ہو گیا۔ سامنے جو دیوار تھی وہ پتھر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ بہرحال ادھر ہمارے اسکول میں تو کوئی نقصان نہ بلڈنگ کو ہوا، نہ بچہ کوئی زخمی ہوا۔ تو اس کے بعد میں نے ادھر میری فیملی جو تھی وہ ایبٹ آباد میں لپٹ گئے نا، اور واہ پکار شروع ہو گئی، بس شور شرابہ شروع ہو گیا۔ سامنے جو دیوار تھی وہ پتھر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ بہرحال ادھر ہمارے اسکول میں تو کوئی نقصان نہ بلڈنگ کو ہوا، نہ بچہ کوئی زخمی ہوا۔ تو اس کے بعد میں نے ادھر میری فیملی جو تھی وہ ایبٹ آباد میں ادھر سپلائی میں رہتے تھے، تو ان کے ساتھ میں فون وہ بھی رابطہ ختم ہو گیا، فون والا بھی۔ ادھر آیا تو ادھر دیکھا تو قیامت والا ایک منظر تھا ادھر۔ وہ جتنے بھی ادھر 4 دیواریاں تھیں لوگوں کے گھروں کی، وہ ختم، روڈ جو ہے وہ تباہ برباد ہوئے تھے۔ گھر میں والدہ سے پوچھا، وہ ڈرے، وہ سہمے ہوئے لوگ۔ اس کے بعد جناب ادھر سپلائی میں ایک وہ پلازا گرا ہوا تھا، ادھر گئے، ادھر کوئی 2 بندے پتہ نہیں زخمی تھے یا کیا۔ بہرحال کمپلیکس میں ہم ایک ہمدردی کے تحت ایک یعنی کہ ادھر پہنچ گئے، ادھر زخمی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑا ایک یہ سانحہ جو بڑا دل خراش اور بڑا ایک مشکل ہے اس کو بھولنا۔ اس کے بعد پھر ہم وزٹ کے لیے گئے، چلے کچھ سامان وغیرہ اکٹھا کیا کہ چلو بلاکوٹ دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ گئے تو یہ پچھلا غم تو اپنا دکھ، یا ادھر ایبٹ آباد میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، یہ تو بھول گئے۔ ادھر کا جو منظر دیکھا نا وہ اتنا سخت تھا، بلڈنگیں زمین میں دھسی ہوئیں، روڈ نام کی چیز نہیں تھی، اور زخمی جدھر دیکھے جی زخمی پڑے ہوئے، اور اسپتالوں میں اور کیا گھروں میں جدھر بھی، بس بڑا دل خراش۔ وہ انسان کو جو ہے نا اس کو واقعے کو یاد کر کے دوبارہ ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ادھر کشمیر میں بھی گئے، ادھر بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہ جو سانحہ ہے
یہ بڑا اس مشکل وقت تھا ہمارے اوپر، اس قوم پہ اوپر، پاکستان کے اوپر بالخصوص. اور میں یقین کریں کہ اس ہم عالمی طاقتوں کو یعنی دوسرے ممالک کو بھی نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس کو جو انہوں نے امداد ہمیں دی اس کو پراپر طریقے سے نہیں کر سکے، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. جو لوگ ڈائریکٹ متاثر ہوئے نا، ان کو ہم ابھی بھی وہ بیچارے پھر رہے ہیں. یہ دیکھیں بالا کوٹ میں ابھی بھی اسکول جو ہیں وہ نہیں بنے، اسپتالیں نہیں بنی. اسی طریقے سے آپ مانسیرا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، یہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے. تو دیکھیں بس ہم وہ اس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے، یہ ہمارا قصور ہے. بہرحال اللہ پاک ہمارے ساتھ مدد کرے. تو ہم یہ جو سانے یہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے. تو اللہ پاک بڑا غفور الرحیم اچھا، اور اس کریم ذات وقت ہے. جو زلزلہ ہوا تھا اس کی جو شدت تھی وہ تقریباً امریکن سروے کے مطابق 8.7 شدت تھی، 7.8 سوری شدت تھی، جس کی وجہ سے بہت جو ہے لوگ ڈر گئے تھے. اور اس میں جو تکلیف دہ امر تھا، بچے بہت زیادہ ڈر گئے تھے. اور ہر کوئی جو ہے بھاگ رہا تھا چیزوں کے پیچھے، کیونکہ ایک سروے میں بھی ان کے موجود تھا. جب زلزلہ ہو گیا اس کے بعد ایک NGOs کے ساتھ میں بھی ایک سروے میں موجود تھا، اور وہاں پہ لوگوں کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی. کیسے عجیب ہو گئی تھی کہ لوگ اب کوئی بھی گاڑی آ رہی ہے اس کے ساتھ اس سے سامان لے کے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، صرف وہ مانگنے والی عادت ہو گئی. جو مشرف کا دور تھا اس وقت، مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ سامان بھی آیا تھا، باہر سے ہیلپ بہت زیادہ ہوئی تھی. اور یہ اپنے پاکستان میں پاکستان کے مقیمی لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی. اور بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہ لوگ پہنچے تھے ہمارے پاس، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے امدادی کاروائیاں ہمارے ساتھ کی تھی. اور جو مشکل وقت تھا اللہ نے چاہا ختم ہو گیا، گزر گیا، لیکن اس کی یادیں آج بھی موجود ہیں، اور تلخ یادیں موجود ہیں. تو اس وقت جو بچے، آپ نے کہا جی کہ آپ وہ سبجیکٹ پڑھا رہے تھے، تو بچوں کا جو رد عمل تھا، کیا بچے کافی ٹائم تک ڈرے رہے یا؟ ہمیں اقوام متحدہ کے تعاون سے ہم نے یہ جہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ ایک اسکول بھی، کیمپ اسکول ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ادھر. اس میں بالا کوٹ کے، کشمیر کے، بڈگرام کے، یہ گلگت بلتستان کے، یہ کوہستان کے ادھر کے بچے جتنے بھی ان کو لوگ جو رہتے ان کے بچے جو ہیں وہ ادھر ہم ان کو پڑھا رہے تھے اسکولوں میں نا. تو یقین کریں اس کے بعد وہ سلسلہ وہ ایک دن نہیں ہوا 8 اکتوبر کے بعد زلزلہ. اس کے بعد آفٹر شاک جو ہے نا اس کے، انہوں نے تو یقین کریں کہ لوگوں کے بس لوگ بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے، کیونکہ روزانہ ایک زلزلہ ہوتا تھا، آفٹر شاکس بہت زیادہ تھے. اس وجہ سے لوگ بچے تو بہت ہی معصومیت کا شکار تھے اور بہت پریشان تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. ان کو اس کیفیت سے باہر نکالنا بھی ہمارے لیے ایک امتحان تھا، چیلنج تھا ایک. بلکہ پھر ہم نے کوشش کی، اپنی اچھی کو ایفرٹ کیے. ایک بات ہے کہ یہ جتنے بھی مڈل طبقے کے لوگ ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہمدردی رکھنے والے لوگ، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بڑی مدد کی اور بڑی ہیلپ کی، اور ان بچوں کو سنبھالا، بلکہ ان کو ادویات لے کر دیں، کسی کو زخمی کو کوئی پانی پلا دیا، اور بھی اس میں جتنے بھی گھر میں اس کی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ پوری کر دیں. کسی کو اپنے گھر کا آدھا گھر دے دیا اس طریقے سے، تاکہ وہ 2-4 میں لوگ ہیں مائیگریٹ ہو کے آئے، انہوں نے بڑا اچھا لوگوں نے کیا پنجاب میں گئے ہمدردی کے حساب سے. بالکل. یہ لیکن جو بیسیکلی گورنمنٹ کا جو ایک تھا نا سلسلہ، وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکا. اس وقت بھی نہیں ہوا، اس کے بعد بھی دیکھ لیں جی، اس کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا ہے. دیکھیں کہ وہ لوگ ابھی تک کیوں ہیں، کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ یہ. تو چلیں، بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہوا. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرے. تو ٹھیک ہے جی صاحب بھائی، تھینک یو. اچھا ناظرین، آپ کے ساتھ میں ایک بات کرتا چلوں کہ 2005 کا جو زلزلہ تھا، یہ انتہائی سخت ٹائم ہم پہ گزرا. اور آج 2022 میں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان پہ، وہاں پہ بہت زیادہ سخت ٹائم گزر رہا ہے. وہاں پہ حال ہی میں سیلاب آیا، اور اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ اموات ہوئیں، اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. تو کائنڈلی اپنے ساتھ ان لوگوں کا خیال کریں، ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں کہ کل وہ لوگ آپ کے ساتھ بازو بن کے کھڑے ہو گئے تھے. آج ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بازو بن کے
کھڑے ہو سکیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔